بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کا نام محمد ہو اس کو بڑی فخر سے اپنا نام پکارنا بھی چاہیے، اور جب کسی سے کہلوائیں تو صحیح طریقے سے اس سے کہلوائیں، بلکہ اسکول ٹیچر ہونے کے حیثیت سے جب اسکول ٹیچر کسی کو محمد بولتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ محمد نہیں ہے بلکہ محمد ہے، اور اس کو صحیح انداز کے اندر آپ کو بولنا چاہیے۔ اور باقی تمام چیزوں کے اندر جب آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، تو اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں ہم ان سے پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ وہ اس نام کو صحیح طریقے سے کہہ سکیں۔ تو یہ تو ان کے بارے میں ہے کہ جو صحیح طریقے سے نام کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دوسری زبان ہے، ان کی زبان ادھر لڑکھڑاتی ہے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ناموں کو صحیح انداز کے اندر کہیں، تو کیا خیال ہے اپنے جو مسلمان ہیں ان کو تو صحیح کے طور پر کہنا چاہیے، اور اسپیشلی اگر آپ کا اپنا نام ہو محمد تو اس کو بہترین انداز کے اندر کہنا چاہیے۔ اور جب بھی کہیں تو یوں سمجھو کہ آپ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار رکھتے ہیں، اور اس پیار کا انداز یہ ہے کہ اس کا میں نام کہتا ہوں۔ جب آپ کسی کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں تو اس شخص کا نام آپ بار بار لیتے ہیں، جب بھی موقع ملے تو آپ کہتے ہیں فلاں شخص بھائی، اس طرح مثال کے طور پر اس شخص کا نام ہے اگر خالد تو آپ کہتے ہیں اس طرح کی چیز ہے بھائی خالد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا نام ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اپنا نام کہیں تو بڑے پیار کے ساتھ کہو، اور یہ پوری بات اس لیے کہ محمد کو یہ شارٹ یعنی ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم تو اس کو شارٹ کرتے ہیں اور محمد کے بجائے مو کہہ دیتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم جب میں نے کئی سال پہلے اس طرح ایک لڑکے کو کہتے ہوئے سنا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے اپنا نام چھوٹا کیوں کیا ہے اور محمد کے بجائے اپنے آپ کو مو کیوں کہتا ہے۔ تو میں نے پھر جب اس کے ساتھ دوستی کی، تھوڑی سی بات چیت اس طرح ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر جب بھی اس کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں مو نے اس طرح کہا تھا، کین یو گو اینڈ کال مو، آپ ذرا مو کو بلا لو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وائی ڈو یو کال ہم مو، ہز نیم از محمد۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ہی وانٹس ٹو بی کالڈ دیٹ وے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب if he wants to be called that way then you have the right to call him or you should call him۔ اس کو میں نے اب جا کر پوچھا تو یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اب چونکہ گوروں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ جب یہ نام دیکھتے ہیں تو ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ پروموشن بھی ہوتی ہے، باقی بھی سب چیزیں ہوتی ہیں، تو جب وہ مو ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، تو میں ذرا ان کے درمیان اس طرح رہنا چاہتا ہوں، نہیں بتلاتا ہوں کہ میں کس طرح ہوں۔ میں نے کہا اندازہ لگاؤ بھائی، یو آر ناٹ پراؤڈ ٹو بی مسلم، آپ مسلمان ہونے سے اور آپ کے اسلام آپ کے پاس ہے اس سے آپ کو فخر نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس کو تسلی دی اور کافی دیر کے بعد وہ آخر مان گیا۔ اب اس نے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اب کے بعد my name is محمد، from now on I would like you to call me محمد۔ ابتدا میں وہ ذرا جھجکتا رہا، لیکن جب وقت گزرا تو اگلی مرتبہ جب میری ملاقات ہوئی کچھ مہینوں کے بعد، ہم ان کے پاس ذرا ٹریننگ وغیرہ کچھ تھی، میری جب ملاقات ہوئی تو اب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیج کے اوپر بھی محمد لکھا ہوا تھا، اور لوگ بھی اس کے جو ڈپارٹمنٹ اس کے جو ساتھی تھے، کولیگز تھے، اب وہ بھی اس کو محمد کہہ رہے تھے۔ اب یہ تو اسی طرح واقعہ ایک دوسری جگہ ہوا، ایک میکینک کے پاس گیا، ہمارے ایک دوست تھے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں اس کا نام محمد ہے، بہت اچھا لڑکا، بہت نیک لڑکا، مسجد کے اندر بھی آج کبھی کبھی ہماری یہاں جمعہ، اب اس کو سب کہیں مو۔ تو وہ تو جب ایک غیر مسلم انوائرمنٹ میں تھا اور اس کی ذہنیت اس طرح تھی کہ چلو لوگ اس انداز کے اندر مجھے کہیں، لیکن اب اس ساتھی کو میں نے پوچھا آپ کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں اکثر جو ہیں وہ
مسلمان ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس طرح نہیں، انسان کو اپنے نام سے بڑا فخر ہونا چاہیے، بڑا خوش ہونا چاہیے، اور خاصتاً پھر پورے مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نام میرے لیے خود پسند کیا تھا. میرا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، دونوں نام، اور دونوں نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں. ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے صفاتی نام ہے. طٰہٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور بھی بہت سارے، رؤوف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. بہت سارے نام ہیں، علماء نے ان کو تقریباً 99 صفاتی نام جمع کیے ہیں. لیکن جو دو خاص نام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا ہے، محمد اور احمد، من بعد اسمہ احمد، بلکہ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی ان کا نام ہوگا احمد. میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا نام احمد ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو بشارت دی ہوئی تھی احمد کی، وہ میں احمد ہوں قرآن کریم کے اندر. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 مرتبہ ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے اندر محمد نام اللہ رب العزت نے 4 دفعہ مختلف مقامات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو محمد بہترین نام ہے اور انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، نام کا بڑا ہی اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے اگلے سوال پر جانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ جب کہ اپنے بچوں کا یا بچیوں کا نام رکھو تو ضرور بہترین جو نام ہے، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس کے ساتھ عبداللہ اس کے ساتھ رکھ دو. تو رحمان اللہ کی صفات ہے عبد الرحمن، رحیم اللہ کی صفت ہے عبد الرحیم، جلیل اللہ کی صفت ہے عبد الجلیل، علیم اللہ کی صفت ہے عبد العلیم. تو اس قسم کے تو یہ نام اختیار کرو. اگر ان میں سے نہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا صفاتی نام ان کو اختیار کرو. 2 باتیں. اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر صحابہ اکرام، بہت سارے صحابہ اکرام اور صحابیات کے نام ہیں. اگر لڑکیوں کے نام تو صحابیات اور ازواج مطہرات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان میں سے کسی کے نام اختیار کر لو، یا جو امت کی نیک عورتیں ہیں ان کا نام اختیار کرو. اسی وجہ سے ایک صحابی، ان کا نام تھا حزن، اور حزن کا مطلب عربی کے اندر غمگینی اور غمی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمانے لگے کہ یہ جو آپ کا نام ہے اس کو آپ بدلاتے نہیں ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا آپ ویسے مجھے کہہ رہی ہیں، مشورہ دے رہی ہیں؟ اگر حکم ہے تب تو مجھے اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کی طرف سے مشورہ ہے تو اس کے اندر پھر میری رائے کا بھی حق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. I was just mentioning, and it's important I mention this part in English because a lot of our youngsters are actually involved in this, and that is when their name is Muhammad, rather than saying the whole name, youngsters begin to shorten it. And should I say youngsters, because the first story that I was relating, that wasn't a youngster, that was somebody of a middle age, our age. And they shorten it to more. And that is not good at all, because Muhammad is the name of our beloved Pyari Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, the best of the creation, the greatest of the creation, the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala.
And every bit of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most beloved, the greatest. So that's why his name is the most beloved. And in one of the narrations, the Prophet sallallahu alaihi wasallam specifically mentions, he says that this name Muhammad, it was chosen by Allah specifically for me. Nobody previous to the Prophet sallallahu alaihi wasallam had ever had a name like this. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he had two specific names. He had many quality names, but specific names, Ahmad and Muhammad. And both of these have been mentioned in the Quran. Muhammad has been mentioned 4 times in the Quran Kareem. So that's why when you have your name Muhammad, please don't shorten it to Mo. That's disrespecting the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whatever your reasons may be, none of those could be a valid reason for you to shorten it to more. Have it full, Muhammad. And the second point I was mentioning on this is say it with love, because when you love somebody, when you say their name, you say it with love. जब किसी से प्यार होता है तो उसका नाम कहने से भी इंसान को प्यार और उससे मज़ा आता है. एक शख्स से प्यार हो तो जब इंसान उससे बातें करता है, when you're talking to that person, you mention their name every so often. प्यार की वजह से होता है. So you're mentioning the Prophet sallallahu alaihi wasallam's name with love. And now because it's your name, somebody asks you, what is your name? My name is Muhammad. My name is Muhammad. Say it with love. Say it with passion. Be proud of that name. The name that is mentioned the most in the whole world is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.5 billion people around the world, approximately 1.5 billion people around the world are mentioning the Prophet Muhammad's name over and over again many times in the day. Every single Muslim is mentioning the Prophet sallallahu alaihi wasallam's name many times a day. And if not throughout the day, in your salah, you are forced to recite it. When you're sitting on a tahiyyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So whether you want to say it or not, every time you are to sit on a tahiyyat, you are reciting it or you are mentioning that name at least 4 times. So the amount of times this name Muhammad is recited or mentioned, no other thing or name is mentioned as much. Of course, the name of Allah is greatest and that must be mentioned even more. But I'm talking about the general human beings' names. So that's why it's the most mentioned and recurred and recited and repeated name in the whole of the world. So if that's your name, you should be proud of it. And please don't shorten it to Mo. We don't know what Mo actually means. And I was just mentioning a story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It came down where I said that names have a direct effect upon the person. इंसान पर असर पड़ता है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को फरमाया कि आप अपना नाम नहीं बदलाते, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी तरफ से हुक्म है, ये मशवरा है? अगर हुक्म है तब तो फ़ौरन मैं बदलाता हूँ, और अगर मशवरा है तो उसके अंदर मुझे भी इजाज़त है अपना मशवरा देने की. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म नहीं है, सिर्फ मशवरा है. फरमाया अगर मशवरा है तो मैं अपना नाम हज़न बाकी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ये नाम दिया था, तो ये उनकी एक किस्म की यादाइश है. He said, I want to keep this name Hazan. Hazan means ghamgini. That means worriedness, anxiety, upsetness. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आप अपना नाम रख लो. If you want to keep that name, that's perfectly fine. बाद में उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई, तो उनके औलाद कहती हैं कि काश हमारे अब्बा जान जो है इस नाम को बदला देते, क्योंकि हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा तकलीफ़ें आई हैं इस नाम की वजह से. तो खैर अब वापस गोइंग ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक कि इफ़ योर नेम इज़ मोहम्मद, बी प्राउड ऑफ इट. एंड नॉट ओनली आर यू गोइंग टू मेंशन इट correctly yourself, get others to mention it correctly. If somebody, their language is not Arabic or they could not say the Arabic word properly, repeat it with them, help them,
Get them to say it properly. You know, sometimes, especially these presenters, they have these very, very long names of other countries. I'm not going to mention any specific country, but sometimes it starts with a S and a W and a K and a Y in the middle and all these very, very long names. And I find it so difficult to say. But then sometimes we have to learn that name because that name is very special to that person. بعض اوقات لمبے لمبے نام ہوتے ہیں، خاصتاً چونکہ اسکولوں کے اندر ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں ہمارے اسکول کے اندر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور بعض جو بچے جو ایسٹرن یورپین کنٹری سے آتے ہیں ان کے نام تو بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہوئے یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ 2-3 ٹائمز. ابھی نیو ایئر اسٹارٹ ہوا سپتمبر، اور اس کے اندر آئی وینٹ ٹو اسکول، اور وہ جو نئے بچے شروع ہوئے ان کو میں نے بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ ہاؤ ڈو یور پیرنٹس سے یور نیم، آپ کی جو والدین ہیں آپ کا نام کس طرح کہتے ہیں. اور پھر جس انداز میں وہ بچہ بولتا ہے تو میں اس کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ پھر سے 12 کہتا ہوں کہ از دس کریکٹ، از دس کریکٹ، تو وہ کہتے ہیں نو. میں نے کہا از دس کریکٹ، سے اٹ اگین ٹو می. جب 2-3 دفعہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو جب ہم کوشش کرتے ہیں کسی کا نام صحیح کرنے کے، تو اگر آپ کا نام محمد ہے تو وائی آر یو ویٹنگ فار somebody to say محمد؟ اٹس ناٹ محمد، اٹس محمد. اینڈ ہیلپ the other person to say it correctly. چلو اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. جی آپ نے سوال کیا تھا کہ قبر کے اوپر ہم پھول رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ حدیث پہلے عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے اور رک گئے تھوڑی دیر کے لیے اور فرمایا کہ انہما لیعذبان. دو قبروں سے گزر رہے تھے، فرمایا انہما لیعذبان، یہ دونوں ان کو قبر کے اندر سزا دی جا رہی ہے. اور پھر اس کی وجہ بتلائی، فرمایا ان میں سے ایک جو تھا اس کی یہ حالت تھی اور دوسرا اس کی یہ حالت تھی. لمبی حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو بتلا رہے تھے. پھر اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ میں گئے اور ایک ٹہنی تھی، اس ٹہنی کو اندر لگا دیا. اور روایت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹہنی تسبیح کرے گی، ٹہنی تسبیح کرتی ہے اور اس کا ثواب نیچے تک پہنچے گا، اور اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عذاب ہے اس کو ہلکا کر دے. یہ حدیث ہے پوری. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بقیع الغرقد کے اندر، مدینہ کے قبرستان کے اندر، کہ وہاں کسی قسم کے پھول، کسی قسم کے ٹہنیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. جنت المعلی جو مکہ کا قبرستان ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو کسی قسم کے اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، بہت سارے شہید بھی ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے اس کے علاوہ، اس ایک واقعے سے علاوہ میری نظر سے کوئی اور اس طرح کا واقعہ نہیں گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر پھول رکھیں. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام تقریباً 1,24,000، ان میں سے کسی سے یہ مروی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر کہیں پھول رکھے ہوں یا بڑے بڑے پلانٹس وہاں گرو کیے ہوں وغیرہ وغیرہ. ان کے بعد جو تابعین ہیں، تو ہم شریعت کو جس انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اور اپنے شاگردوں کو یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو سمجھایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے اور تابعین نے، وہ صحیح طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا. That is the best way. The way Sahaba Ikram Ridwanullah al-Majma'in understood deen from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is the best way. That is the most correct version of deen and Islam. And if you want to ever ask a mas'ala or want to know about the deen, you see what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did and how the Sahaba Ikram followed him, and how the Tabi'een and the A'imma Izam جس انداز کے اندر انہوں نے سمجھا ہے، اور اس پورے جنریشن کے اندر ہمیں کوئی اس انداز کے اندر نہیں ملتا. تو اس لیے اگر آپ قبرستان کے اندر کوئی قبر ہے تو قبر کے اندر ویسے تو اس کو بالکل سادہ چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کی وجہ سے
اس خاص موقع اور جس انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لی اور وہ ٹہنی اس کے اندر رکھ دی، دیٹس فائن، اس کی اجازت دی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہاں بہت ساری اور ٹہنیاں تھیں، اور ان دونوں قبروں کے علاوہ اور بھی بہت ساری قبریں تھیں اس قبرستان کے اندر، اور اس قبرستان کے علاوہ بھی دوسری جگہوں کے اندر قبریں تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ مروی نہیں ہے. It's not been narrated from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم whether in that قبرستان or anywhere else، اور ان دونوں کے علاوہ اور کسی قبر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس طرح پھول یا ٹہنیاں یا اس قسم کے درخت وغیرہ گاڑے ہوں، اس طرح نہیں آتا. تو اس لیے آپ نے سوال پوچھا پھول کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹہنی بھی جو ہے وہ بھی ایک آدھ موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈالی تھی. ہاں، یہ ان پھولوں کی یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اپنے ملکوں کے اندر پہلے جو بڑے بوڑھے تھے وہ زیادہ سے زیادہ کچھ ٹہنیاں یا کچھ تھوڑے بہت اس طرح وہاں جا کر رکھ دیتے تھے. آج چونکہ اپنی یعنی ظاہر کرنا ہے کہ میں نے اس قبرستان کے اندر یا یہ جو قبر والا ہے اس کے لیے میں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے، تو وہ بڑے پھول وہاں رکھ دیتے ہیں. اور آج کل تو مختلف قبروں کے اوپر رکھتے اب وہ جو قبرستان ہے وہ قبرستان نہیں رہا، بلکہ ایک قسم کا باغ جیسے بن جاتا ہے. ایک قبر کے اوپر دیکھو تو بہت سارے پھول، دوسری کے اوپر دیکھو تو بہت سارے پھول، اور دوسری کے اندر دیکھو تو اور بہت سارے پھول. وہاں جا کر بعض اوقات باغات کے اندر اتنے زیادہ پھول نہیں ہوتے جتنا آپ قبروں کے اندر بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں. چند دنوں کے بعد وہ مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تازے جو رکھے جاتے ہیں. جب یہ کووڈ چل رہا تھا تو بعض اوقات مجھے قبرستان کے اندر 3-4 دفعہ جانا پڑ گیا ایک دن کے اندر، کیونکہ مختلف جنازے تھے اور ساتھ ہی بہت سارے جو ہیں وہ جھجک رہے تھے جنازہ پڑھنے سے، ڈر رہے تھے. تو میں نے جا کر ایک مرتبہ پڑھایا دوسری مرتبہ پڑھایا، تیسری دفعہ تو جتنے بھی ہمارے علاقے کے اندر ساتھی ہیں ان کا حسن ظن ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے فلاں کا یا ہمارے والد صاحب کا یا ہمارے بیٹے کا یا ہمارے بھائی کا ہم چاہتے ہیں آپ ہی پڑھائیں. تو موقع اس لیے مل جاتا ہے. تو ایک قبر کے اوپر دیکھا بہت سارے پھول، ایک کے اوپر لکھا ہے ڈاڈ، دوسری کی طرف سے گرینڈ فادر، دوسرے کی طرف سے برادر لکھا ہوا ہے. ایک جگہ کے اندر گئے وہاں مم لکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر کسی جو اس کی پوتری دوتری اس نے گرینڈ مدر کر. تو 3-4 جو قبریں تھیں اس طرح نیکسٹ ٹو ایچ ادر، وہ ایسے پھول تھے اتنے زیادہ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کرو کہ وہ جو آپ نے 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ اس پھول کے اوپر، ان پھولوں کے اوپر جو خرچ کیا ہے نا، آپ اس طرح کرو اس کا صدقہ کسی غریب فقیر مسکین کو بھیج دو. اور یہ کر دو کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے اس دادی کو، دادے کو یا نانا نانی کو یا ہمارے بھائی کو، بہن کو، ہمارے والد والدہ کو جو قبر کے اندر پہنچ گئے، یا اللہ اس کو ثواب پہنچا دو. تو اس طرح ہوگا کہ وہ جو آپ کی 20 پاؤنڈ ہیں اگر دوسرے ملک کے اندر روپیوں میں یا کسی ریالوں میں اگر آپ تبدیل کر دو، بڑے ہو جاتے، کسی کے پورے گھرانے کا 1 دن کا کھانا یا 2 دن کا کھانا بن جاتا ہے. وہ تمام کا تمام ایصال ثواب. ان کو فی الحال ایصال ثواب کی ضرورت ہے. So that's why I would say کہ ان پھولوں وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، ائمہ مجتہدین، اور ان کو دین کا پتہ تھا. اگر یہ کوئی شریعت کی بات ہوتی، دین کا حصہ ہوتا، تو وہ ہم سے بہت اچھا جانتے، وہ ضرور کرتے. انہوں نے دین کی کوئی اس طرح کی بات نہیں چھوڑی ہے. تو اس لیے بھائی یہ دین کا ہے. وہ جو آپ ان پھولوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ان کی کتنی قیمت ہوتی ہے، لیکن 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ جتنے بھی ہوں، 25 پاؤنڈ کے ہوں، تو وہی 25 پاؤنڈ آپ ایسے کرو کہ کسی غریب فقیر کو یا کسی مدرسے کو دے دو. اور یہ کہہ دو کہ یہ ثواب میرے دادا کو نانی کو. اور انشاءاللہ، اور اگر گھرانے کے بہت سارے لوگ جو پھول لے آتے ہیں، اگر اس کے 20-25 پاؤنڈ کے ہیں، اس کے 20-25 پاؤنڈ کے 3-4 آدمی اکٹھے ہو کر، بھائی ہمارے جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں، ہمارے یہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، بھائی پھول کوئی نہ ڈالے، جس کو پھول ڈالنے وہ پھول ڈالنے کے پیسے مجھے دے دو، ہم اکٹھے کر کے غربا فقراء کو بھیج دیں گے. ہو سکتا ہے 100-150 پاؤنڈ پورے گھرانے کا، پورے مہینے کا خرچ نکل جائے. تو یہ میری ایک انداز کے اندر درخواست ہوگی. اور باقی
آپ نے کمپوسٹ کے بارے میں پوچھا، تو جب وہ پھول نہیں ہوں گے تو کمپوسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، کمپوسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فضلہ ہوتا ہے، یعنی استنجا ہوتا ہے، چاہے گائے کا ہو، چاہے گھوڑے کا ہو، چاہے کسی چیز کا ہو، اور وہ ناپاکی آپ ان قبروں کے اوپر ڈال دیں گے۔ آپ سمجھدار ہیں، میں آگے اور کچھ نہیں کہوں گا، اتنا آپ کو کہہ دوں کہ وہ ناپاکی آپ کی یہ دادا ہیں، دادی ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، اس کی قبر کے اوپر وہ گندگی آپ ڈالیں گے، کسی کے استنجا پخانہ جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے، یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ ہاں، اپنے گھروں کے اندر رکھنا یہ الگ بات ہے، یا پلانٹس کے اندر، لیکن وہاں جو ہے آئی ووڈ اوائڈ اٹ، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ باقی آپ نے پوچھا دعات کے بارے میں، تو بھائی شیخ ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے استاذ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر 20 تراویح پڑھائی ہیں، واحد شخص تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی تلاوت دی ہوئی تھی، تو ان سے میں نے قرآن کریم سیکھا تھا، اور اللہ رب العزت غریق رحمت کرے، بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے، اور جب میں نے تجوید ان کے ساتھ مکمل کی، جب میں مدینہ کے اندر پڑھا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ مکمل کر لی، دوسرے سال بھی ان کے ساتھ میں نے تجوید مکمل کی، تو وہ جب ہمیں سکھاتے تھے، اور جب حرمین کا، تو اس کے اندر ولدالین، ضالین، زا نہیں ہوتا تھا، ولدالین، یہ صحیح طریقہ ہے عربوں کا، اسی وجہ سے عربوں کو کہا جاتا ہے کہ اہل الضاد، یہ ضاد والے ہیں، تو ضاد اس انداز کے اندر، جن کو تجوید پتہ ہے کہ آپ کی جو زبان کا جو سائیڈ حصہ ہے وہ اوپر والے داڑوں کے ساتھ جب سائیڈ میں لگتا ہے تو اس سے ضاد نکلتی ہے، یہ انداز ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مختصر وقت رہ گیا ہے، تو ایسے کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے لے 8 بجے تک، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے، اور اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔